یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ لب پہ میرے جب بھی آقا کا نام آتا ہے لا مکان سے مجھے سلام آتا ہے۔ نام نامی رسول اکرم کا ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے۔ چھیڑتا ہوں جب میں تذکرہ آپ کے حسن و جمال کا، جنتی ہونے کا مجھے پیغام آتا ہے۔ جو سجاتے ہیں آقا کے میلاد کی محفلیں، بھر بھر کے ان کے لیے جنت سے کوثر کا جام آتا ہے۔ جو چلتے ہیں آقا کے حسن و جمال کی طرف، ہر قدم پہ ان کے لیے دور کا مقام آتا ہے۔ نہایت واجب الاحترام ذی احتشام علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص فخر السادات چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پنجاب حضرت علامہ پیرزادہ صاحبزادہ محمد خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری جماعت کے عظیم رہنما خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ مفتیان اعظام، مشائخ اعظام، آج حضرت علامہ محمد اللہ یار اشرفی رحمت اللہ علیہ آپ کے ادارے کو، آپ کی محفل کو، آپ کے بعد قابل قدر صاحبزادگان حضرت علامہ محمد عبد الرسول صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ صاحبزادہ محب النبی صاحب نے جن محنتوں اور کاوشوں سے اس ادارے کو سجایا اور علماء کرام نے سرپرستی فرمائی، آج یہ سارا منظر دیکھ کر دل نہایت خوش ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس مرد کلندر کی ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے اور اس جامع رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے اور اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہر لحاظ سے بھی وہ ایک ہماگیر شخصیت تھے۔ انہوں نے جو یادیں چھوڑی ہیں یہ قیامت تک انشاءاللہ ان کے لیے یادگار رہیں گی، اور ہر سنی کے دل سے ان کے لیے دعائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں یہ جاری اور ساری رہیں گی۔ اقبال کیا خوب کہے گئے، اقبال نے کہا تھا جیو تو ایسے جیو کہ ہر ایک تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو دنیا جھک جھک کے سلام کرے۔ آج علامہ اشرفی صاحب کو یہ سارے جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے جو دین مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے محمد عربی کا ہر غلام انہیں سلام کرتا ہے۔ سامعین محترم، دوسرے اداروں میں اور ہمارے اداروں میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اداروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مکتب فکر تمام، مسالک تمام، فکر تمام، سوچیں یہ مختلف کیوں ہیں؟ ہمارے ادارے کا اور ان کے اداروں کا فرق کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، ہم چیلنج کرتے ہیں ہر کوئی اپنے ادارے کا رزلٹ لے کے آئے،
ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام اپنے اداروں کا رزلٹ اس کیفیت میں پیش کر سکتے ہیں، ان میں علامہ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، شیخ الحدیث بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے، لیکن ان کے عقیدے میں کوئی فرید نہیں ہوگا، ان کے عقیدے میں کوئی داتا علی حجویری نہیں ہوگا، ان کے عقیدے میں مہر علی شاہ نہیں ہوگا۔ یہ فقط اور فقط ہمارے عقیدے میں ہے، یہ اپنے مدارس کا رزلٹ لے آئیں، ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء اپنے ادارے کا رزلٹ لے کے آتے ہیں، یہ اپنے فکر اور سوچ اور اپنے مذہب کا رزلٹ لے کے آئیں، اہل سنت اپنے رزلٹ پیش کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو، ان کے مدارس سے فقط مولوی تو پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ فرید الدین کی نظر کرم ہے، یہ غوث سمدانی کا فیضان ہے، یہ حسنین کریمین کی نگاہ کرم ہے۔ اگر داتا علی حجویری پیدا ہوں گے تو اہل سنت کے عقیدے سے، معین الدین اجمیری پیدا ہوں گے تو اہل سنت کے عقیدے سے، اگر مہر علی شاہ پیدا ہوں گے تو فقط اہل سنت کے عقیدے سے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن سے لوگ گمراہی بھی لیتے ہیں، قرآن پاک سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں۔ آج ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ قرآن ہدایت کینہیں دیتا ہے اور قرآن سے گمراہی کون لوگ لیتے ہیں۔ آپ پھر فکر کریں گے کیا قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے؟ قرآن کا قصور نہیں ہے، قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سامعین محترم، بارش ہوتی ہے، زمین چار طرح کی ہوتی ہے، بارش ایک طرح کی ہے، اللہ کی رحمت ہے، بارش خالق کا فضل ہے۔ زمین چار طرح کی ہوتی ہے، یا بنجر ہوگی اس سے کانٹے نکلیں گے، یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوگا، بارش برسے گی اس پہ بدبو اٹھے گی، یا جناب زرخیز زمین ہوگی تو اس سے پھل پیدا ہوں گے اور پھول پیدا ہوں گے، یا پہاڑ یا پتھر ہوگا، بارش برسے گی لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہے، تو بارش کا قصور نہیں ہے، یہ زمین کا قصور ہے۔ آپ شاید یہ سمجھیں قرآن پاک سے گمراہی اور ہدایت ملتی ہے تو قرآن پاک کیا دونوں چیزیں دیتا ہے؟ کسی کو گمراہ کرتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے؟ ہاں جناب والا، اس لیے کہ بارش اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب بارش بنجر زمین پہ برستی ہے تو جناب کانٹے نکلتے ہیں، جب بارش گندگی پہ برستی ہے تو بدبو اٹھتی ہے، جب پہاڑ پہ برستی ہے تو کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلتا۔ بارش کا فائدہ فقط اور فقط زرخیز زمین اٹھاتی ہے، جہاں سے گل پیدا ہوتے ہیں، گلزار پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن ہر ایک پڑھتا ہے، کہیں سے گندگی اٹھتی ہے، کہیں زمینیں پتھر ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن پاک پڑھ کے فرید فقط اس وقت بنتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، اور دیکھیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید سے ہدایت کون پاتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ قرآن پاک متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ متقی کون ہے؟ قرآن کریم نے متقی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، انہیں سینے پہ لکھو۔ قرآن کریم والفرقان حمید کہتا ہے ایک تقوی ظاہر کا ہے، ایک تقوی باطن کا ہے، دونوں تقوی چاہیے، لیکن میں ڈگے کی چوٹ پہ کہوں گا، اپنے مشائخ کے جناب والا گھٹنے ہاتھ لگا کے کہوں گا، علماء کرام کی سرپرستی میں اعلان کروں گا، اگر ظاہر کا تقوی رہ جائے، اس میں کمی رہ جائے تو جناب والا معافی ہو سکتی ہے، اگر باطن کا تقوی نہ ملے، نہ قرآن فائدہ دیتا ہے نہ رحمان فائدہ دیتا ہے۔ ظاہر کے تقوی کون کیا ہے؟ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب
لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سامعین محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غیب پر ایمان رکھنا، قرآن مجید والفرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم نے جو آسمانی کتابیں عطا کی ہیں ان پہ بھی ایمان رکھنا، قرآن پاک پہ بھی ایمان رکھنا اور آخرت پہ یقین رکھنا، یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ آئیے خالق کائنات سے ہی پوچھتے ہیں مولا باطن کا تقوی کیا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قادر مطلق اعلان کرتا ہے، من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وہ دل کا متقی ہے۔ سامعین محترم، آج پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جنگ اس بات کی ہے، لوگوں نے ظاہر کا تقوی اختیار کیا، قرآن سے فائدہ حاصل نہ ہوا، قرآن سے فائدہ اسی کو حاصل ہوا جن کے دل متقی ہو گئے۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ سامعین محترم، قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے۔ اونچا بولیے، کون دل کا متقی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے سوا کسی کی تعظیم شرک ہے، جن کے عقیدے میں بنیادی طور پہ ہی شرک آ گیا، انہیں قرآن نے کیا فائدہ دینا ہے؟ انہیں رب ذوالجلال خالق کائنات کا کرم کیسے حاصل ہوگا؟ نکاح مصطفیٰ کیسے ملے گی؟ دین متین انہیں کیا فائدہ دے گا؟ سامعین محترم، قرآن مجید تو ارشاد فرماتا ہے دل کا تقوی آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں۔ سامعین محترم، میں بنیاد عرض کروں گا، پھر آپ اس پہ پوری عمارت کھڑی کر دینا۔ رب قدیر جل وعلا کی ذات برکات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ اور قرآن پاک سے پوچھئے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ دو پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان سے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن قادر مطلق نے دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ مولا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا صفا بھی میری نشانی، مروہ بھی میری نشانی۔